الحسين فبكي للحسين فوز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش قد الذبح العاشق يما قضى وأهله وقليل الناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم عجل لوليك الفرج. ہم کربلا میں سراسیمگی کی حالت میں اور ایک محبت کی حالت میں، ایک احساس کی حالت میں، ایک عشق کی حالت میں، ایک مودت کی حالت میں احساس مردم کو امام حسین علیہ السلام کی جانب راستہ دینے کے لیے ایک خدمت کا اہتمام چند روز پیش کر چکے ہیں، جس کا نام یہ کربلا ہے. اور یہ کربلا ہے، واقعاً یہ کربلا ہے. اس سرزمین سے اپنے الفاظ محبت کو ہم پیش کر رہے ہیں، اس سرزمین کی طرف لوگوں کے دل جھکنے کے لیے تڑپتے ہیں، لوگوں کے بدن جس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے لوگوں کے دل، روح، دماغ، فکر، عمل، شعور مائل بے تقسیم ہیں. اور لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کی جانب جھکنے بھی چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام امام قلوب ہیں. امام اولا بالنفس ہیں، قلب نفس میں داخل ہے.
تو امام قلوب کا لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ فرط جذبات و احساس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو دل دماغ کی طرف نسبت دیتا ہے، یعنی ظواہر سے باطن کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور انسان سکون، محبت اور اپنی دل کی چاہت کو ظاہر کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہے، بھوک پیٹ کو لگی ہے، چاہ دل رہا ہے، تو یعنی پتہ چلا حقیقت درک و احساس انسان کے ظاہری الفاظ میں دل ہی ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام امام قلوب ہیں، یعنی امام کا احترام، امام کی محبت، امام کی چاہت، اور امام حسین علیہ السلام کے اس بہت بڑے کارنامے، بہت عظیم امتحان کا اتنا اثر ہے کہ لوگ ہر قشر سے، ہر قبیلے سے، ہر زبان سے، ہر ملک سے، جو جتنا قریب ہے، جو جتنا بعید ہے، چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے قریب ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے قریب ہے، چاہے کوئی اعتقادی اعتبار سے بعید ہے، چاہے کوئی جسمانی اعتبار سے بعید ہے، امام حسین علیہ السلام کے ان ایام کو بخوبی جانتا ہے۔ ان ایام کا جاننا چند جہات سے ہے، کوئی ایک تاریخی جریان جانتے ہوئے جانتا ہے، اور کوئی امام حسین علیہ السلام کے اس بہت بڑے کام کو تجلیل اور بزرگواری دینے کے لیے جانتا ہے، کیونکہ ہم ان ایام کو بزرگواری دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ حد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس محرم کا احترام جو لوگ کسی چیز کے احترام کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، اور اس احترام کو یعنی اپنے اس سادہ الفاظ کے اندر بھی، سادہ زندگی میں بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی احترام کیا ہوتا تھا؟ وہ قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ جو جس جگہ پر جس انداز میں مولا کو جانتا ہے، ممکن ہو تو ان احترام کو، اس احترام کے دنوں کو باقی رکھیں۔ محرم 10 دن کے بعد ختم نہیں ہو گیا، محرم 10 دن کے بعد اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ پہلی محرم سے ابتدا ہوئی، دوسری محرم میں کربلا ہوئی، تیسری محرم میں افواج کی آمد شروع ہوئی، چوتھی محرم کو اہل بیت علیہم السلام کے خاندان پر سختیوں میں اضافہ کیا جانے لگا، اور 5 محرم کو یا 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اہل بیت رسول کو 9 کی رات کو جنگ کیا بلکہ غدر کہیے، جنگ ہوتی ہے برابری میں، یہ برابری کی نہیں تھی، جنگ ہوتی ہے تعداد میں برابر ہوں، تعداد تو گنے چنے افراد ہیں، اور اس تعداد کو کس انداز میں بیان کروں؟ ظاہری اعتبار سے کم ہے، کیونکہ باطنی اعتبار سے اتنی غالب ہے کہ علی اصغر کے تبسم کو تحمل کرنے کی ہمت نہیں ہے ان لوگوں میں۔
हाँ, ये करबला है। करबला में 10 मुहर्रम गुज़र चुकी है। 10 मुहर्रम एक वो संगीन तरीन, सख्त तरीन, कठिन तरीन, साब तरीन इम्तिहान था जो कि अंबिया, औलिया, रसूल अदा करने से कासिर थे। इस इम्तिहान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज़ में दिया, इस अंदाज़ में बजा लाए कि इम्तिहान हैरान है। इम्तिहान को इम्तिहान पड़ गया है। तुलुए आफ्ताब से लेकर वक्त असर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो नजराने पेश किए हैं, वो नजराने पेश किए हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। 10 मुहर्रम होने के बाद मुहर्रम के लफ्ज़ को हम अमूमन गम से ताबीर करते हैं। मुहर्रम का लफ्ज़ हमारे यहाँ गम से ताबीर किया जाता है और हम समझते हैं मुहर्रम यानी गम, यानी वली खुदा हुज्जतुल्लाह इमाम मनसूस अनिल ख़ता ताहिर व मुताहर ने इस अंदाज में इन दिनों को अपने से निस्बत दी है कि लफ्ज़ मुहर्रम ही हमारे लिए अलामत गम बन गया है। लेकिन कुछ लोग 10 मुहर्रम के बाद समझते हैं मुहर्रम ख़त्म हो गया है। 10 मुहर्रम के बाद मुहर्रम ख़त्म नहीं हुआ, एक माह मुहर्रम होने के एतबार से बाकी है। दूसरा वो लफ्ज़ जिसे हम अपने लिए अज़ियत, दर्द, कर्ब के माने में इस्तेमाल करते हैं, अज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुहर्रम है, वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बाकी है। वो कि ज़ाहिरी तौर पर 29 या 30 दिन का होता है मुहर्रम, लेकिन अय्याम हुसैनी आखिर सफ़र 8 रबीउल अव्वल तक ये गम के अय्याम हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद तो यकीनन कर्ब और बढ़ गया है, तकलीफ़ और बढ़ गई है। करबला में बेइंतहा लोग हैं, जमीयत फरावानी के साथ मौजूद है, तादाद ला तादाद है। ये तादाद कुर्ब हुसैनी की तालिब है। करबला मोहल्ला में सुबह के वक्त यहाँ पर जंजीर जनी, कमा जनी, मातमदारी होती रही। इतनी गर्मी में सीना ज़नों के यहाँ इतनी मोहब्बत के साथ इजहार को देखकर जो शख्स देखता है ऐसा लगता है अरसा करबला में आ गया है। ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कारज़ार करबला में शरीक है। चारों तरफ इश्क़, मोहब्बत और अपने इजहार को बेबाक अंदाज में बयान किया जा रहा है और ये बेबाकी ऐन अक्ल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारों को हर कोई इज़्ज़त की निगाह से देखता है, क्योंकि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हर्फ बोलना यकीनन तौहीन रिसालत है। और ये तौहीन रिसालत हम इसके मुर्तकिब नहीं हो सकते, क्योंकि छोटा सा भी कलमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ादारी के ख़िलाफ़ यकीनन अहले बैत रसूल को नागवार गुज़रता होगा। और मैं शुमार करता हूँ कि यकीनन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बोलना एक
मोमिन मुसलमान शिया के लिए ज़ेबा नहीं है। मोमिन को चाहिए कि वह आज़ादारियों में शरीक हो, आए और मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा में अपने आप को कुर्बान कर दे और अपने आप को इस कर्ब में फनदुबूनी में शरीक कर ले, मौला पे नुदबा करे। इस तरीके से नुदबा करे कि नुदबा करने वाले सीखें कि हुसैन के चाहने वाले लफ्ज़ नुदबा का माना बताने वाले हो जाएं। मोमिनीन के कल्ब, रूह व जिस्म दर्द हुसैनी से, ज़ख्म हाय हुसैनी से मजरूह हैं। मोहब्बत हुसैन में यकीनन आप देख रहे हैं एक मंजर कशी की गई है। उस राय करबला को 11 मुहर्रम है और सरों को नेज़े पर बुलंद करके ले जाया जा रहा है। शायद अहले बैत रसूल इस गम को देखकर निहायत ही अफसुर्दा हो रहे होंगे, दिल तड़प गए होंगे उनके, और करबला में देखने वाले ज़ायरों के दिल यकीनन उस 11 मुहर्रम जो कि 61 हिजरी में वाक़ हुई उसको ताज़ा कर लिया होगा गमों को। इराक़ में शबी साज़ी की जाती है। मोमिनीन उस मुसीबत को अपने लिए ताज़ा करने के लिए शबी साज़ी करते हैं, और जो आने वाले होते हैं जब इस गमज़दा माहौल को देखते हैं यकीनन दिल तड़प उठते हैं, और हक बनता है कि दिल तड़प उठे। हुसैन रसूल की पुष्ट का सवार आज नेज़े पर सवार कर दिया गया है, और ये नेज़े पर सवार होना शायद एक लफ्ज़ हो हमारे लिए, लेकिन दिल का कर्ब जानता है। ज़हरा के लाल का नेज़े पर बुलंद होना सैयदा ज़ैनब के लिए कितना सख्त था, और एक जवान बेटे के सामने इमाम हक बाप का सर बुलंद होना कितना सख्त होगा। मेरे चेहरे के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे नज़र आ रहे हैं। कल तक इन खेमों में बच्चों की आवाज़ें थीं, मस्तूरात की आवाज़ें थीं। आज ये वीरान हो चुके हैं क्योंकि जला दिए गए थे खेमे। बीबियाँ असीर हो गई हैं, ले जाया जा रहा है शाम की जानिब। शाम सीधे नहीं गए। अशकिया ने देखा, मुहिब्बान अहले बैत को खबर हो गई है। हल मिन नासिर की आवाज़ जिन तक नहीं पहुँच सकी थी, कद कुतिल अल हुसैन की आवाज़ उन तक पहुँच गई है। घरों से बाहर निकल आए हैं, अपने आप को फ़िदा कर देना चाहते हैं। इसीलिए अशकिया ने अहले बैत रसूल को शायद मोमिनीन से बचाने के लिए
یہ شاید اہل بیت رسول کو در بدر پھرانے کے لیے شہر شہر پھرایا ہے، اور اس شہر شہر پھرانے میں آج کے دن امتحان حسین ختم ہونے کے بعد امتحان ثانی زہرا شروع ہو گیا ہے، امتحان سید سجاد شروع ہو گیا ہے۔ کربلا کا سورج وہی ہے، لیکن آج اس کی تمازت خیام حسینی کو نہیں، اجساد طاہرہ کو پہنچ رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی شدت ابدان طاہرہ پر کیا کام کر رہی ہے، لیکن شاید زہرا کے آنسوؤں سے ان جسموں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی۔ رسول کے اس بیٹے کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، بدن کربلا میں رہ گیا ہے، سر کو نیزے پر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ آج کربلا کی فضا میں ایک عجیب سی افسردگی ہے، اور وہ افسردگی جو کہ کل تک شہادت کے لیے تھی، آج اسیری ثانی زہرا کے لیے، اور اس اسیری کو دیکھنا یا امام حسین، آپ شہید ہو گئے، آپ کا بڑا ارمان ہے، آپ سیدہ زہرا کو مل گئے جا کر، بڑا ارمان ہے کہ ہم تنہا رہ گئے، لیکن مولا اس سے بڑا ارمان یہ ہے کہ آپ کی بہن مخدرات عصمت کربلا میں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہے۔ وہ زینب جنہیں عباس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے سوار کرایا تھا، آج جب سوار کرایا جا رہا ہے، کوئی سوار کرانے والا تو درکنار، کوئی مدد کرنے والا تو درکنار، کوئی تازیانے سے بچانے والا موجود نہیں ہے۔ سیدہ زینب کبھی فرات کی جانب دیکھتی ہے، کبھی لاش حسین کی جانب دیکھتی ہے، اور کبھی بچوں کی طرف دیکھتی ہے۔ یقیناً کہتی ہوگی، اے بچوں گھبرانا نہیں، زینب زندہ ہے، زینب زندہ ہے۔ اے حسین مولا، آپ کا امتحان یقیناً ظاہری طور پر ختم ہو گیا، لیکن مولا آپ کی بہن کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ مومنین اس درد میں کرب میں مبتلا ہے، ماتم کرتے ہیں، سینہ کنا آہو فغاں کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ان کے غموں کا درمان فقط آپ پر آنسو بہانا ہے۔ کیوں کر آنسو نہ بہائے جائیں آپ پر، کیوں کر آپ پر نہ رویا جائے، کیوں کر آپ کے لیے گریہ نہ کیا جائے۔ فرزند رسول جس کی نسبت سے صحابی ہونے کو صحابی فخر سمجھتے ہیں، اس رسول کے لعاب سے پلنے والا حسین، اس رسول کے دوش کا سوار حسین، ان زلفوں کو پکڑ کے باغوں کی طرح استعمال کرنے والا حسین، آج کربلا کی سرزمین پہ گھوڑوں کے نیچے پامال ہو گیا ہے۔ وہ حسین جس کے بال ٹوٹ جاتے تھے تو زہرا تین دن تک گریہ کرتی رہتی تھی۔ اپنے بچے کی پیاس کی وجہ سے زہرا کو بہت زیادہ احساس رہا کرتا تھا،
لیکن آج وہ حسین بے گور و کفن اور سر تن سے جدا کیے تشنگی کی حالت میں کربلا میں پڑا ہے۔ اس حسین کو یقیناً رونے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہوں گے، لیکن افسوس وہ بہن جو ایک ماں کی اولاد ہے، وہ بہن رو نہیں سکتی۔ جب بہن کو بھائی کی لاش سے جدا کیا جانے لگا ہے، بہن کہتی ہے بھیا افسوس میں آپ پہ رو نہیں سکی، جب قیدیں نبھا کے آؤں گی تو خوب روؤں گی۔ ابھی رونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اشقیاء نے الرحیل کی آواز بلند کر دی۔ الرحیل کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ سیدہ زینب نہ جانے ہاتھ بندھے کس طریقے سے اونٹ پر سوار ہوئی، بے پالانوں کا اونٹ ہے، لیکن سیدہ کے لیے کوئی مدد کرتا پالان تک نہیں بچھایا گیا۔ سیدہ کو اپنی فکر نہیں ہے، حسین کی لاڈلی سکینہ کی طرف نگاہ ہے کہ کاش کوئی اس کے حسین کی محبت، حسین کے دل کا تسکین ہونے کا احترام کر لیتا، لیکن سکینہ باپ کو بے تن کے لاشے کو دیکھ کر اس طریقے سے رو رہی ہے، کرب کر رہی ہے، اذیت میں مبتلا ہے، کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے۔ آج چپ کرانے کے لیے جو آئے تھے انہوں نے وہ ظلم کیا ہے کہ سکینہ کانوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی ہے، کانوں سے ہاتھ کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ کبھی کانوں کا احساس ہے، کبھی جلے دامن کا احساس ہے۔ یہ جلا دامن، یہ زخمی کان، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي ما تعاشى، مثل الكبش جد الذبح في العاشق، لما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته